یہ تو انگریزوں نے لکھا، تو انگریزوں نے لکھا ہے کہ اعتدال کی زندگی، اسی کو اللہ نے کہا عصمت، یعنی یہ معصوم ہے، یہ معصوم ہے، قرآن معصوم ہے، قرآن معصوم ہے. کیا نہ قرآن میں کچھ ملا سکتے ہیں نہ قرآن میں گھٹا سکتے ہیں، یعنی اعتدال کی زندگی قرآن جی رہا ہے، اس لیے زندہ ہے. ورنہ اب تک کے جیسے توریت مر گئی اور انجیل مر گئی اور زبور مر گئی، قرآن بھی مر جاتا ہے. قرآن مرا کیوں نہیں؟ اعتدال میں ہے، نہ کوئی ملا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے. قرآن معصوم، قرآن پرہیزگار. اب یہ سمجھنا اور مشکل ہو گیا، جب موضوع بڑھتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. قرآن میں کچھ ملا کیوں نہیں سکتا؟ اس لیے کہ قرآن کی زبان اور انسان کی زبان جب ملے گی پڑھنے والا رک جائے گا. بھائی رک کیسے جائے گا؟ یعنی آپ کی اتنی عقل کیسے آ گئی؟ ایک عربی دانے آیت ڈال دی اور چھپ گئی. آپ رکے کیوں وہاں؟ آپ رکے کیوں رکے؟ آپ نے کیسے پتہ لگا لیا گڑبڑ ہے؟ قرآن کی زندگی. زید بخاری، ذوالفقار علی بخاری، پہلے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل اور ٹی وی کے بھی پہلے ڈائریکٹر جنرل. انہی کو بنایا گیا جب ٹی وی کھلا پاکستان میں. میٹرک پاس نہیں تھے، 10ویں کلاس پاس نہیں کی تھی. کچھ انگلش کی کلاسیں پاس کر لی تھی، انگلش آتی تھی، اردو بہت اچھی تھی، خود ہی پڑھی تھی استاد سے. انگریزوں کا زمانہ، انگریزوں کا زمانہ. ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹرینیں انگریز چلاتے تھے. اب تھے موسیقی کے ماہر، اسی پر ڈائریکٹر جنرل ہوئے تھے موسیقی کی وجہ سے. موسیقی کیا ہے؟ ردم. موسیقی کچھ نہیں ہے، یہ جو آپ یہ سب یہ جو پاپ یہ سب بناوٹی شیطانی چیزیں ہیں. موسیقی اصل کیا ہے؟ ردم. یعنی جب ہوا چلتی ہے اور پتے میں سرسراہٹ ہوتی ہے تو پتے سے پتے جو ٹکراتے ہیں، یہ جو ہوا ہے یہ ردم ہے. ہوا میں ردم. پانی کی لہروں میں سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں، آواز سنیں، کیا آواز ہے؟ ردم. ردم سمجھ گیا؟ وہ ٹرین پہ بیٹھے. اب ٹرین میں پہلے بھاپ سے چلتی تھی، تو اب انہوں نے ٹرین پہ بیٹھتی، ٹرین چلی تو انہوں نے اس کے ردم کو اپنے ہاتھ پہ لیا کہ کس ردم میں چل رہی ہے. انہوں نے کہا یہ 3 ایسے اور 4 ایسے اس ردم پہ چل رہی ہے. اس کے بعد سو گئے. ایک دم آنکھ کھل گئی تو ردم دیکھا کہ ردم تو بدل گیا، نہ 3 ہے نہ 4 ہے نہ 5 ہے نہ 6 ہے. ردم ٹوٹ گیا، اس لیے آنکھ کھل گئی. جلدی سے چین کھینچی، چین کھینچی، بھاگے. جرم ہے چین کھینچنا، اس پہ لکھا ہے جرمانہ ہوگا. بے مقصد اگر کھینچا، بے مقصد اگر کھینچا تو جرم ہے، ورنہ ثابت کیجیے کیوں سامان رہ گیا، بچہ رہ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے کھینچنے کا جرمانہ. کھینچ دی، گاڑی رک گئی. انگریز گارڈ آیا، تم نے کھینچا؟ کہاں؟ کہ جب میں سویا تھا تو اس طرح ٹرین چل رہی تھی اس آواز کے ساتھ. یہ پیچھے جو 7واں ڈبہ ہے اس کا جو پچھلا پہیہ ہے وہ پٹری سے اتر گیا. انگریز دیکھتے ہوئے چلے گئے سارے. ان کا کہتا تو ٹھیک ہے، کہ تجھے کیسے پتا کہ 7ویں ڈبے کا پچھلا پہیہ پٹری سے اتر گیا؟ کا ردم بدلا، میں نے پتہ لگا لیا کہ ردم کہاں ٹوٹا ہے. ردم کہاں ٹوٹا ہے. اخبار میں ہیڈنگ لگی، بڑی بڑی ہیڈنگ لگی، ایسا بھی ایک ماہر آدمی ہے، اس لیے اس کو ہم ریڈیو پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل بناتے ہیں. اب پاکستان بنا تو ہندوستان میں بھی تھے، پاکستان میں بھی ڈائریکٹر جنرل ہو گئے. میر انیس کا مرثیہ بچپن سے پڑھتے تھے. میر انیس کے مرثیے میں ہے ردم. بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، نر دوزخ سے ابو ذر کی طرح ہر تھا ہر. بخدا فارس میدان تحور تھا ہر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر. نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح ہر تھا ہر. گوہر تاج سرے عرش وہ در تھا ہر. ڈھونڈ لی راہ خدا، کام بھی کیا نیک ہوا. پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا. جو تاج سرے عرش وہ در تھا ہر. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے. دوزخ سے جو آزاد کیا ہر کو خدا نے، کھلوا دیا فردوس کے در عقدہ کشا نے. ردم یعنی ردم ہے. اگر اس مصرے میں لفظ کوئی رہ جائے تو آپ کو سکتا لگے گا، دوسرا مصرع ٹیڑھا ہو گیا، آپ رک جاؤ گے. اگر کوئی قرآن میں اپنی آیت ملاوٹ کر دے تو تلاوت کرتے کرتے چونکہ ردم ہے رک جائے. ردم ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یعنی کہاں پہ آیت ختم ہو رہی؟ کوثر، نہر، ابتر. اب سورہ رحمان پڑھتے چلے جاؤ. اور رحمان علم القرآن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یعنی نون پہ ختم ہو رہی ہے لیکن شرط ہے الف کی، یعنی نون سے پہلے الف ہو. رحمان، بیان، طغیان،
الف کے ساتھ نون کی شرط ہے، بنانے والے کو پتا نہیں، اس نے آیت ملا دی، تلاوت کرتے کرتے رکا، یہ کیا، یہ کہاں سے آ گئے، یہ تو کنکر پتھر آ گئے۔ قرآن اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ قرآن خود اپنا محافظ ہے، اور اگر گھٹا دیا تو تلاوت کرنے والے کو معلوم ہے ایک لفظ کم ہو گیا، اس لیے کہ پورا قرآن ردم میں ہے، پورا قرآن ردم میں ہے، اسی ردم کے تحت قاری یہ کیا ہے؟ آپ کو ردم بنانا پڑا، ذہن میں ردم ہے، ردم کسے کہتے ہیں؟ ترتیب زندگی، ترتیب زندگی اسے کہتے ہیں ردم۔ تو اس میں جو لطف ہے یہ کیا ہوا؟ آپ کا اس سے واسطہ نہیں، یہ پیر کیوں ہلے، یہ ہاتھ کیوں ہلا، یہ ہے فطرت۔ اب فطرت کیا ہے؟ چونکہ ردم سے ذہن وابستہ ہے، ورنہ پڑھتے پڑھتے ہر بچہ، ہر قاری یہ کیا ہے؟ یہ ردم کا ساتھ ہو رہا ہے، ردم کو داد مل رہی ہے۔ اب جیسے ہی کوئی آیت ملا دے یہ کرتے کرتے ہم جانتے ہیں اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے، اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے۔ سرکار جو زبان بول رہے تھے اللہ نے کہا اسی زبان میں تو قرآن اتارا، ہمیں کیا پتا آسمانی زبان کیا ہے، لیکن اللہ نے کہا جو زبان تم بولتے ہو، جو تم ماں کی گود سے بول رہے ہو، اسی زبان میں ہم نے اتارا۔ تو اب جو سرکار نے حدیث کہی وہ بھی سرکار کی زبان، جو آیت اتری وہ بھی سرکار کی زبان، کچھ نہیں سمجھے؟ اگر سرکار چاہتے تو اپنی ساری حدیثیں قرآن میں ڈال دیتے، ایک آخری چیپٹر رکھتے اور کہتے یہ 40 پارے کا قرآن ہے، 40واں پارہ جو ہے اس میں سب حدیثیں ڈال دیں، حدیث کو الگ رکھا، قرآن کو الگ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت دار ہے، جتنا وہاں سے آیا یہ ہے، جتنا میں یہاں بولا وہ یہ ہے، دونوں اس کے اذن سے بولا۔ لیکن کمال کیا ہے، کوئی کہہ دیتا کیا پیغمبر 2 طرح کی معاذ اللہ زبان بولتے تھے، یعنی ایک قرآنی زبان اور ایک اپنی حدیثی۔ لیکن کمال کیا ہے، معجزہ اللہ نے دے دیا۔ کیا معجزہ دے دیا؟ یہ ہے آیت اور یہ ہے حدیث۔ پیغمبر جو تم حدیث کہو گے اس کا بھی ردم ہوگا، نہ اس میں گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے جو آپ کو بتا رہا ہے، اور اب کمپیوٹر میں ہو گیا ہے آسان، کمپیوٹر سے جب پوچھے تو ردم وہ بھی بتا دیتا ہے، حدیث کا ردم اور آیت کا۔ تو اب اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے لائے تو اب کیا فارمولہ ہے، کیسے پتہ لگائیں آپ کوئی عالم تو ہو نہیں، مجتہد تو ہو نہیں کہ بھائی یہ حدیث آپ کو ایک نے دے دی، یہ حدیث ہے، پیغمبر کہاں سے لایا ہمیں کیا پتہ، کسی کتاب سے لکھ کے لایا ہوگا۔ اب آپ اسے کیسے پتہ لگائیں؟ تو اگر اس حدیث کا مفہوم قرآن کی کسی آیت میں ہے تو وہ سچی ہے، جو حدیث پیغمبر نے کہی اس کے مفہوم کی آیت بھی ہے، اور اگر نہ نکلے اس لیے کہ زبان قرآن ٹیلی ہوتی ہے حدیث کی زبان سے۔ اب کوئی بھی حدیث، میں اور علی ایک نور سے، اللہ نے 2 حصے کر دیا، اب قرآن میں آپ آیت پڑھ لیجیے، ہم نے نور کو خلق کیا اور پھر نور کو اس طرح ہم نے حصوں میں بانٹ دیا، اور پھر سورہ نور اور نور اور اتنا نور اور نور پہ بات۔ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب قرآن سے پوچھ لیجیے شہر کہاں ہے اور دروازہ کہاں ہے؟ آپ کو بار بار قرآن بتائے گا شہر دروازہ، شہر دروازہ، علم شہر دروازہ، علم شہر دروازہ، علم پہ بات الگ کرے گا، شہر پہ الگ، دروازے پہ الگ، اور دروازے تک بات ہوتے ہوتے باب حتہ آ جائے گا کہ اس کے آگے جھک جاؤ یہ دروازہ ہے، اے موسیٰ قوم سے کہو سجدہ کرو، باب حتہ پہ دروازے پہ سجدہ کرو، یعنی تعظیم کرو دروازے کی۔ تو اس طرح جو بھی حدیث سامنے آئے آیت مل جائے گی، آیت مل جائے گی۔ اسی لیے بی بی نے کہا کہ یہ جو حدیث مجھے سنا رہے ہو، نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے، تو آپ نے آیتیں پڑھی کہ یحییٰ کو زکریا نے اپنا وارث بنایا، داؤد نے سلیمان کو اپنا وارث بنایا، یہ بھی تو نبی تھے۔ تو قرآن سے آیت کو ملا کے شہزادی نے سامنے رکھ دیا، قرآن خود کہہ رہا ہے تم خود کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا 2 چیزیں چھوڑ، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ یہ جو فرمائیں نہج البلاغہ کو پڑھ جائیے، ہر ٹکڑا نہج البلاغہ کو اٹھائیے اور قرآن کی آیت سے ملا لیجیے۔ کوئی ایسی بات ہی نہیں یہی کہتے کہ جو قرآن میں نہ ہو، یہ تو تلاش پر ہے کہ ذہن انسانی تلاش کرے، عقل تلاش کرے، یعنی رشتہ ٹوٹے گا نہیں، قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ کہیں تو ٹوٹ سکتا ہے، رسول نے فرمایا تھا یہ کبھی آپس میں جدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو اب رسول کا فرمانا مستحکم، سچا بیان، صداقت پہ مبنی، الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کا بھائی گلا کاٹ دو تب تو الگ ہوں گے، یہ بہت قرآن پڑھتے ہیں ان کا گلا کاٹ دو اب تو قرآن و اہل بیت الگ ہو جائیں گے، تقریر تو ختم ہو گئی نا۔ دنیا نے کہا اب تو الگ ہو جائیں گے،
ہر وقت تلاوت کرتے ہیں حافظ قرآن، گلا کاٹ دو، قرآن الگ اہل بیت الگ. پھر کیا ہوا؟ کہاں الگ ہوئے؟ ادھر سر نیزے پہ چڑھا، تلاوت کرنے لگے. بتایا قرآن و اہل بیت جدا نہیں. شام تک قرآن پڑھتا چلا گیا سر حسین، سورہ کہف پڑھتا ہوا چلا گیا. عجیب تر قصہ، عجیب تر قصہ. توحید کا قصہ وہ بھی تھا، توحید کا قصہ یہ بھی تھا. حسین سمجھاتے ہوئے چلے گئے. سورہ کہف کو سمجھ لو تو واقعہ کربلا کو سمجھ لو. مولانا صفت حسن صاحب علی اللہ مقامہ، خطیب اعظم جو کہ خطابت کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری اماں چاند رات کو امام باڑہ سجاتی تھی تو مجھے مدد کے لیے بلا لیتی تھی. میں بھی ان کے ساتھ بچپن سے پٹکے، پنجے، علم، تابوت سب سجاتا تھا. وہ سجا رہی، میں بھی سجا رہا. میں نے ان سے سیکھا امام باڑہ سجانا. جب وہ سجا چکی، امام باڑہ تیار ہو گیا تو انہوں نے قرآن لیا، ریل کو کھولا اور تازیے کے سامنے امام باڑے میں ریل رکھ دیا. قرآن جزدان سے نکالا اور نکال کے کھول کے رکھ دیا. تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ جو قرآن کھول کے امام باڑے میں رکھ دیتی ہیں تو کوئی خاص سورہ یا اتفاقیہ جہاں سے کھل جائے وہیں سے کھول کے رکھ دیتی ہیں؟ تو ماں نے کہا دیکھ لو جو کیا. کہنے لگے اب جو دیکھا تو سورہ کہف کھلا ہوا تھا. تو میں نے والدہ سے پوچھا یہ سورہ کہف آپ نے کھول کے امام باڑے میں رکھا ہے؟ کہاں بیٹا، یہی سورہ تو سر حسین راستے پر پڑھتا ہوا چلا گیا. اللہ اکبر، راستے پر پڑھتا. لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے. ساحل بن ساعدی کہتے ہیں کہ میں فلسطین سے ہو کے بیت المقدس کی زیارت کر کے شام میں داخل ہوا. صحابی رسول، مجمع دیکھا، قافلہ دیکھا، پتہ چلا کہ یہ ناکے پہ رسول کی بیٹیاں ہیں، زینب اور ام کلثوم. کا ایسے عید منائی جا رہی، یہ کیسی عید ہے؟ کا سر حسین کاٹا گیا ہے، یہ اسی کی عید منائی جا رہی، اسی کی عید منائی جا رہی. بس جب پتہ چلا کہ حسین کا گلا کٹا اور نیزے پہ سر حسین اور حسین کی بہنیں ناکوں پر کھلے سر بیٹھے، تو ایک بار بوڑھا صحابی ناکے کے قریب آیا اور کہا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو حضرت زینب نے فرمایا کیا مدد کر سکتے ہو؟ کچھ رقم جیب میں ہے؟ کہاں بی بی ہے. کہ یہ جو ناقہ میرا آگے ہے اس سے پیچھے یہ نیزے والا چلا گیا ہے سر حسین لے کر. جاؤ یہ جو نیزہ اٹھائے ہوئے ہے جس پہ سر حسین ہے اس کو کچھ رقم دے کر کہو سب سے آگے جائے، سر حسین میرے بھائی کا سر لے کر آگے جائے. کا شہزادی کہتا ہوں لیکن وجہ کیا ہے؟ کہ سارے تماشا دیکھنے والے ابھی تک سر حسین دیکھ رہے، سر حسین پیچھے رہ گیا تو ہمارے کھلے سر کا تماشا ساری بھیڑ ہم کو دیکھ رہی ہے. نظریں ہٹا، جا مجمع کو لے گا کہ بھائی کا سر